بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا چاہتا ہے حضرت کی یاد گفتگو رکھیں، سنیں، بڑی کمال کی شریعت گفتگو فرما رہے ہیں، چار ذرا چیزوں سنیں کا ساری۔ نام ہے۔ نمبر 1 کلام اللہ قرآن پاک، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 صحابہ اور فقہا کا اجماع، نمبر 4 قیاس مجتہد۔ ان 4 چیزوں کا نام شریعت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دین اسلام کے 4 اساس قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ دین اسلام کے 4 ستون ہیں۔ اس کی بنیاد پر مسئلہ علماء کا عوام کو بتایا جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب کو کہتے ہیں، سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو کہتے ہیں، اجماع صحابہ اور فقہا صحابہ کرام کے مسائل کو علماء جو بیان کرتے ہیں اتفاق کو کہتے ہیں، اور قیاس کا معنی یہ ہے اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ قرآن سنت میں اس کا لفظ موجود نہ ہو، اشارہ موجود ہو، اس کی تفصیل بیان کر دو، اسے قیاس شرعی کہتے ہیں۔ ان 4 مسائل کا نام شریعت ہے۔ ہم سے قرآن اور شریعت کیا مطالبہ کرتی ہے، ہمیں دین کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، دین ہم سے کیا مانگتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، بس ہمارے اندر ایک کمی ہے، جو بندہ قرآن کے ختم پر بات کرے تو وہ حدیث کو بھول جاتا ہے، جو درس حدیث کی بات کرے وہ درس قرآن کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، جو جس طرح 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے قرآن اور سنت کو ملا کر بیان کرتے ہیں۔ ہم کسی آیت کو اٹھا کر یہ نہیں کہتے یہ حدیث کے خلاف ہے، یا کسی حدیث کو اٹھا کر یہ نہیں کہتے یہ قرآن کے خلاف ہے، بلکہ ہم قرآن اور حدیث کو اس طرز پہ ملا کر پیش کرتے ہیں کہ دونوں باتیں سچی، ٹھیک اور برحق ہو جائیں۔ یاد رکھیں، حلالی بیٹا وہ ہے جو نہ ماں کے خلاف بولے نہ باپ کے خلاف بولے، بلکہ دونوں کو اپنا محسن مانے۔ ہم حلالی امتی تب ہیں بلا تشبیہ و مثال، نہ اللہ کی کتاب قرآن کی مخالفت کریں نہ رسول اللہ کے فرمان سنت کی مخالفت کریں۔ ہم قرآن اور حدیث کو دونوں طرز پر بیان کرتے ہیں، نہ قرآن کی نفی کرتے ہیں نہ حدیث کی نفی کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سب چیز قرآن میں ہے، اگر سب چیز قرآن میں ہے تو حضور کس لیے آئے تھے؟ اسی لیے کچھ حکم قرآن میں ہے، کچھ حکم حضور کے فرمان میں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا نماز میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا تجھے کس بے وقوف نے کہا نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ نماز میں تو حدیث بھی پڑھی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بتا کس پارے میں ہے؟ کہتے قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے حدیث پاک میں ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کس پارے میں ہے؟ ربنا لک الحمد کس پارے میں ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات قرآن کے کس پارے میں ہے؟ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک قرآن کے کس پارے اور صورت میں ہے؟ کہنے لگا یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث میں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ دعویٰ نہ کرو کہ صرف نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن بھی نماز کا حصہ ہے، حدیث بھی نماز کا حصہ ہے، ہم دونوں مانتے ہیں۔ یہ نہ کہنا ہم صرف قرآن کی دعوت دیتے ہیں، یہ گمراہی کے ٹیکٹ ہیں، گمراہی کے زینے ہیں، گمراہی کی سیڑھیاں ہیں، گمراہی کے اسٹیپز ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے آؤ۔ میں نے کہا حدیث کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا قرآن تمہیں ڈائریکٹ ملا ہے؟ حضور کے بغیر ملا ہے؟ قرآن کی بات کرنے والوں، حضور پاک کے فرمان کے بعد فرمان کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا وقت ہے، خارجیوں نے حضرت علی کو کہا حسبنا کتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کرو۔ حضرت علی آیت پڑھ کے بتانے لگے میرے نبی نے اس کا فیصلہ یوں کیا۔ کہا نہیں قرآن پڑھو۔ حضرت علی نے ان کا جو علاج کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی نے قرآن کریم کو اٹھایا اور سامنے رکھ دیا اور کہا یا قرآن انطق، من کان منکم علی الحق من کان منا علی الحق، اے قرآن بتا ان لوگوں میں اور ہم میں حق پر کون ہے، بول۔ ایک بار کہا، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا۔ خارجی کہنے لگے قرآن کیسے بولے گا؟
انہوں نے کہا یہی تو میں تم بیوقوفوں کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن صاحب قرآن پہ اتر کے دیکھنے والا بیان کرے گا، کہ جو صاحب قرآن حضور پہ اترے اور علی نے فرمایا میں دیکھنے والا ہوں، میں بیان کروں گا۔ تو پتہ چلا قرآن کی وہ تشریح معتبر ہے، قرآن کا وہی مطلب معتبر ہے جو حضور اور حضور کے صحابہ سے ثابت ہو، اپنی طرف سے بات نہ ہو۔ ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا دلیل، انہوں نے کہا قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا قرآن میں اکیلی نماز تو نہیں ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکٹھی نماز کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن میں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا، نماز تنہا پڑھو۔ تو تنہا کا معنی کیا تھا اور اس نے کیا کر لیا؟ تو اگر ہم تشریح پیغمبر کے بغیر سمجھیں گے، اپنی طرز پہ قرآن کی تشریح کہہ گئے، پھر اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا والا حال ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور حضور کا فرمان بھی مانتے ہیں۔